اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات ہر حکیمانہ معاملات کا اللہ رب العالمین کے حکم سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو موڑ کر کے یہ بتلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں جو بتلایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ دخان میں کہ اسی رات کو ہر حکیمانہ معاملہ اللہ رب العالمین کے حکم سے طے پاتے ہیں، وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی احادیث کے اندر اس کی تفسیر اور تفصیل نہیں کی گئی، نہ ہی قرآن کریم کی کوئی آیت یہ بتلاتی ہے کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کی قسم کھائی ہے اور کتاب کی قسم کھانے کے بعد یہ بتلایا ہے کہ اسے ایک مبارک رات میں ہم نے نازل کیا ہے اور اسی رات کو جو ہے حکیمانہ معاملات کے فیصلے اللہ رب العالمین کے حکم سے کیے جاتے ہیں، کہیں اس بات کی یہ تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ ماہ وہ شعبان کا مہینہ تھا اور 15 روزے کا دن تھا۔ جبکہ اگر ہم قرآن کریم ہی کے اندر پوچھیں اور جواب طلب کریں تو قرآن کریم ہمیں جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید جو نازل کیا گیا تھا وہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان۔ یہاں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم نازل فرمائی تھی وہ شعبان کا مہینہ نہیں بلکہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اگر ہم قرآن کریم سے پوچھیں کہ وہ کون سی رات تھی جس میں قرآن کریم نازل کی گئی تو قرآن حکیم ہمیں جواب دے گا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہ بیان فرما دیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتا ہے، آخری عشرے میں آتا ہے، آخری عشرے کے طاق راتوں میں آتا ہے، بیجوڑ راتوں میں آتا ہے۔ لہذا کچھ لوگوں نے 15ویں شعبان کے دن اور رات کو فضیلت والا بنانے کے غرض سے اور اس کے مقصد سے یہ قرآن کریم کو موڑ کر کے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ وہ بابرکت رات جو ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو شب بارات کی نسبت سے چند ضعیف اور موضوع روایات ملتے ہیں، اور اکثر علماء کرام اس کے ذوف اور موضوعات کی حقیقت کو نہیں بیان کرتے، بلکہ ان کی جو فضیلت ہے وہ خوب بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں کہ وہ اس دن کو وہ روزہ رکھے، اس دن کو وہ قیام کرے، راتوں میں جاگ کر کے بہت سارے نئے جو ہے عبادات جو ہے سر انجام دے۔ آئیے اس تعلق سے ایک پہلی روایت ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ یہ روایت کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ یعنی اس روایت کے ذریعے سے شعبان کی فضیلت جو ہے دکھلایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ روایت بالکل موضوع ہے، من گڑت ہے۔ یہ روایت خود ساختہ ہے، لوگوں نے اسے گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے،
حافظ سخاوی وغیرہ نے اس روایت کو مسند الفردوس کے اندر منسوب کیا ہے کہ یہ روایت مسند الفردوس کے اندر موجود ہے، لیکن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہتے ہیں کہ میں نے مسند الفردوس کے اندر خوب تلاشا لیکن کہیں بھی یہ روایت مجھے نہیں ملی۔ اسی طریقے سے اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعف کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند میں حسن بن یحییٰ الخزنی ہے جو سخت ضعیف ہے، اور ایک ضعیف راوی ایک روایت بیان کرتا ہے تو وہ روایت بھی ضعیف ہوا کرتی ہے، لہذا یہ سخت ضعیف روایت ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں اور روا نہیں، کیونکہ جس حدیث کی بنیاد ہے اس بات کی وہ جو ہے حدیثی سے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت شعبان کی فضیلت پر پیش کی جاتی ہے، اور خاص طور سے شب بارات کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جو پیش کی جاتی ہے وہ روایت ہے، ان اللہ تعالی ينزل اللہ لیلۃ النصف من الشعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم الکلب۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 739 یعنی 30/9، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس روایت میں کیا کہا گیا؟ اس روایت میں یہ کہا گیا کہ ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا میں آتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم الکلب، اور اللہ رب العالمین اتنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، ان کی گناہوں کی بخشش کرتا ہے جتنا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں۔ بنو کلب جو ہے بکریاں پالتے تھے اور کثیر تعداد میں پالتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بکریاں ہیں ان کے بال بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں جو گنا نہیں جا سکتا۔ تو یہ روایت پیش کی جاتی ہے اور شب بارات کی فضیلت جو ہے بتلائی جاتی ہے کہ اتنی بڑی فضیلت کا دن ہے یہ، کہ اس دن کی جو ہے فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں آتا ہے اور لوگوں کی جو ہے گناہ معاف کرتا ہے، اتنے گناہ معاف کرتا ہے جتنا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں لانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ضعیف ہے حدیث؟ اس روایت کی وجہ تضعف جو ہے وہ دو ہے۔ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حجاج بن ارطاط نے یحییٰ ابن کثیر سے روایت کیا ہے، اور حجاج کا یحییٰ سے سماعت ثابت نہیں، یعنی کوئی بھی حدیث حجاج نے یحییٰ سے کوئی بھی حدیث نہیں سنی۔ ساتھ ہی ساتھ لقاء بھی ثابت نہیں، یعنی کبھی ان دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ پہلے فون کا زمانہ نہیں تھا کہ آدمی فون سے آدمی بڑے بڑے شیخ کو پوچھ لے کہ یہ حدیث کیسی ہے، یہ ہے کہ فلاں شیخ نے بیان کیا یا فلاں صحابی نے بیان کیا، جانا پڑتا تھا۔ لقاء بھی ثابت نہیں، ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی ہے، لہذا جب ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، ان سے کوئی بات انہوں نے سنائی ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ حدیث؟ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر یحییٰ حجاج کا یحییٰ سے سماع ثابت نہیں، لقاء بھی ثابت نہیں، اور یحییٰ کا عروہ سے نقل کرتے ہیں اور عروہ سے ان کی سماع ثابت نہیں، انہوں نے کبھی ان سے کبھی حدیث نہیں سنی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث سخت ترین ضعیف ہے۔ دو جگہ سے انقطاع پایا جاتا ہے کہ جہاں لقاء بھی ثابت نہیں، سماع بھی ثابت نہیں، لہذا یہ بہت ہی سخت ضعیف روایت ہے۔ لہذا اس حدیث سے دلیل پکڑنا، کہنا کہ شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں آتا ہے اور لوگوں کی گناہ کو بخش دیتا ہے، یہ بات جھوٹی ہے،
یہ بالکل بھی صحیح نہیں۔ اس کی جگہ پر اگر ہم دیکھیں تو صحیح احادیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف شعبان کی دن میں نہیں، شعبان کی رات میں نہیں، بلکہ ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثلث آخر وقت میں آسمان دنیا پر آتا ہے۔ ثلث آخر بولے تو پورے رات کو 4 حصوں میں تقسیم کیجیے، اور لاسٹ کا جو چوتھا حصہ ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن، ایک دن کسی حدیث میں خاص طور پر ثابت نہیں، بلکہ ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی ثلث آخر رات میں آتا ہے آسمان دنیا پر اور پکارتا ہے لوگوں کو کہ کون ہے جو مجھ سے جو ہے مانگے، مجھ سے دعا کرے، میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی بخشش دوں، بخشش کروں، ان کی گناہ کو معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے جو ہے کوئی چیز مطالبہ کرے، میں اس کا سوال کو پورا کروں۔ اس طرح کے سوال اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر کرتا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں فجر تک رہتا اور اسی طریقے سے پکارتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کا جو وقت ہے، افضل ترین وقت، وہ رات کے آخری حصہ ہے۔ ویسے آدمی پہلے اول وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء کے بعد بھی فوراً یہ تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل ترین وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، اور یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں نزول کرتا ہے اور بندوں کو پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھے مانگے میں عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ لہذا یہ روایت جو یہاں کہی گئی ہے کہ نصف شعبان میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں آتا ہے، یہ روایت سخت ترین ضعیف ہے، اور صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آتا ہے۔ اسی طریقے سے شب بارات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک تیسری روایت بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلي فأعوفيه، ألا سائل فأعطيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو فقوموا لیلتها، تم اس کی رات کو جو ہے قیام کرو۔ قیام کا مطلب کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور جو ہے تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس میں لمبا لمبا کھڑا ہونا پڑتا ہے، اسی لیے اس نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو یہاں جو کھڑے ہونے کو کہا گیا تو یہ کھڑا ہونا نہیں کہا گیا، بلکہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کہی گئی۔ فقوموا لیلتها، تو تم اس کی رات کو جو ہے قیام کرو، نماز پڑھو، وصوموا یومها، اور اس کے دن کو تم روزے رکھو۔ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، اس لیے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں آتا ہے اور فیقول کہتا ہے الا مستغفر فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے جو ہے مغفرت طلب کرے گا، میں اس کی مغفرت کروں گا۔ الا مسترزق فارزقه، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے گا، میں اس کا رزق عطا کروں گا۔ الا مبتلی فاعوفی له، کون ہے جو بیماری کی شکایت کرے گا، میں اس کی بیماری کو جو ہے شفا یاب میں بدل دوں گا۔ الا سائل فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے کسی بھی چیز کا سوال کرے گا، میں اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ الا کذا الا کذا، اور کون ہے اس طرح، کون ہے اس طرح، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتے رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر جو ہے طلوع ہو جاتی ہے۔ پوری رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کر کے، یہ کب؟ شعبان کی 15ویں تاریخ کی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
غروب شمس سے لے کر طلوع جو ہے فجر تک اس طرح کے پکارتے رہتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے بھی شعبان کی فضیلت جو ہے اجاگر کی جاتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ شب بارات کی یہ فضیلت ہے اور اس طرح کی فضیلت ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، بلکہ ضعیف ہی نہیں، موضوع ہے، اس کو گڑھا گیا ہے، اس کو اپنی طور پر بنایا گیا ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح حدیث کی روشنی میں آپ یہ جان لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے اوپر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا نہ جھوٹ بولی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور نہ جھوٹ سنی جائے گی، اور اگر کوئی جھوٹی بات، کوئی روایات ہے تو ان کو مزے لے کر کے اور ان کی فضیلت گنوا کر کے جو ہے گنایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کی حقیقت کو بیان کی جائے گی کہ یہ روایت جو ہے موضوع ہے، گڑھا ہوا ہے، بعد کے لوگوں نے اس کو گڑھا ہے اور شعبان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں جلد 5 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 2132۔ اسی طریقے سے امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب ضعیف الجامع الصغیر و زیادتہ کے اندر 652 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس روایت کی ذوق جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ضعیف ہے یہ روایت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن ابی صبرہ ایک راوی ہے اس حدیث کے اندر، اور اس سے مراد ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابو صبرہ ہے، اور یہ جو ہے وضع الحدیث تھے، یعنی حدیثوں کو گڑھا کرتے تھے، خود سے لکھا کرتے تھے، خود سے بنایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس اور امام ابن معین نے کہا ہے اس راوی کے بارے میں، ابو صبرہ کے بارے میں، یضع الحدیث، یہ حدیثوں کو وضع کرتا تھا، خود بناتا تھا۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں رموہ بالوضع، یعنی اس راوی پر حدیث گڑھنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ روایت بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایک چوتھی روایت جو اس موقع پر شب بارات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان کی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھے۔ 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں سورتوں کو 14 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی آپ نے تلاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اس طرح کے اعمال جو ہے کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی فضیلت بتلاتے ہوئے یہ فرمایا من صنع مثل الذی رأیت کان لہ کعشرین حجۃ مبرورہ، تم نے جو دیکھا ہے مجھے اس طرح کے جو شخص کرے گا تو اس کو حج مبرور یعنی مقبول حج، ایک نہیں بلکہ 20 مقبول حج کے برابر ثواب ملے گا۔ وکصیام 20 سنہ، اور 20 سال کے مقبول روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ فَإِنْ أَصْبَحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا، اور اس دن کو اگر روزہ رکھ لے كَانَ كَصِيَامِ 60 سنہ، تو 60 سال کے روزے کے برابر اس کو نیکیاں ملے گی۔ ماضیتاً جو گزرے ہوئے 60 سال ہیں، وَسَنَةً مُسْتَقْبِلًا، اور 1 سال اگلے سال کے جو ہے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ روایت امام ابن الجوزی میں جوزی رحمہ اللہ نے جو الموضوعات میں ذکر کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ یہ روایت من گڑھت ہے، موضوع ہے، اور اس روایت کی فضیلت کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آدمی کو حج کرنے کی کیا فضیلت ہے؟
کیوں حج کرے گا؟ اگر ایک رات کو جاگنے ہی پر اور یہ 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 14 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ ناس اور سورہ فلق اور ایک مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کو جو ہے 20 سال کے حج بھی بن گئے، اس کے 20 سال کے روزے بھی بن گئے۔ روزے کیوں رکھے گا بھائی؟ تو اس طرح کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور عوام کو دھوکے میں ڈال کر کے جو ہے اس رات کی اور اس دن کی فضیلت بیان کر کے جو ہے لوگوں کے ایمان کو برباد کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ 15ویں شعبان کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، تمام فضیلت یا تو وہ موضوع روایات ہیں یا تو وہ ضعیف روایت ہیں، کوئی بھی صحیح روایت جو ہے آپ کو نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اور کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسانوں کے اعمال جو ہے مہینوں کے جتنے مہینے ہیں یعنی 12 مہینوں کے اعمال جو ہے اس مہینے میں اللہ کے یہاں پہنچایا جاتا ہے، پیشگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے دار رہوں اور اسی حالت میں میرے اعمال اٹھائے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ آپ بھی 15 نصف شعبان کے پہلے حصے میں آپ خوب روزہ رکھیں اور ان فضیلتوں کو حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیان کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ترغیب دی ہے۔ لیکن جو روایت بیان کیے جاتے ہیں خصوصی طور پر شب بارات کے موقع میں، تو یہ تمام کے تمام ضعیف روایات ہیں، موضوع روایات ہیں۔ لہذا جو چیز صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھیں۔ اور اس طرح کی کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا ہے یا اس کے رات کو قیام کرنا ہے، کوئی بھی اس طرح کی فضیلت نہیں آتی۔ اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو یقیناً وہ بدعت والا کام کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت، ہر نیا کام جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سکھلایا اور وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ گمراہی ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، صحیح چیز پر جو ہے اٹل رہنے کی توفیق دے، مضبوطی کے ساتھ قرآن و حدیث میں جو ہے استقامت برتنے کی توفیق دے، اور غلط رسومات کو اپنے معاشرے سے، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے دور کرنے کی توفیق دے، اور غلط جو ہے اعمال اور بدعتی والا اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔